میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ ایک ایسی شخصیت کے اسم گرامی سے منسوب اس سلسلہ محاضرات میں پہلا محاضرہ پیش کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ ایک ایسی شخصیت جو ہمارے بر صغیر کی دینی، علمی اور روحانی تاریخ میں ایک نہایت ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، جن کے علمی، روحانی اور دوسرے کارناموں سے بر صغیر اور بر صغیر سے باہر کے بہت سے مسلمان واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے، ان کی برکات اور ان کے کام کے ثمرات کو جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو ان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، اسلام اور مغرب پر گفتگو ایک طویل عرصے سے ہو رہی ہے۔ آج بھی اس موضوع پر بہت سے حضرات اظہار خیال کرتے ہیں، لیکن کسی بامعنی گفتگو کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ واضح کر لیں کہ جس کو ہم مغرب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ کیا مغرب سے کوئی ایسا جغرافیائی خطہ مراد ہے جو ہمارے مقابلے میں مغرب میں واقع ہے، یا ہماری مراد کچھ اور ہے؟ اگر محض مغرب مراد ہے تو اس سے کسی غلط فہمی یا الجھن کا امکان اس لیے ہے کہ اسلامی تاریخ میں مغرب دنیا اسلام کے ایک علاقے کو کہا جاتا تھا، جس میں مراکش، تونس، الجزائر اور اسلامی اندلس یا اندلس مرحوم شامل تھا۔ مسلمانوں کی یہ فردوس گمگشتہ بھی اس میں شامل تھی۔ اس پورے علاقے کو اسلامی ادبیات میں مغرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے جب ہم اسلام اور مغرب کی بات کرتے ہیں تو یہ مغرب مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر محض جغرافیائی خطہ مراد لیا جائے تو آج مغرب میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام اور مغرب کا جب تقابل کیا جائے گا تو وہ مسلمان اسلام کے کیمپ میں شمار ہوں گے، مغرب کے کیمپ میں شمار نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ بات تو واضح ہے کہ مغرب سے مراد کوئی جغرافیائی خطہ نہیں، بلکہ مغرب سے مراد ایک ایسی تہذیب ہے، ایک ایسا تمدن ہے جس کا انکاؤنٹر یا جس کا سابقہ دنیا اسلام سے گزشتہ 200-250 سال سے بہت گہرا ہے۔ آئندہ ایک طویل عرصے تک یہ سابقہ قائم رہنے کے شواہد اور قرائن موجود ہیں، اور دنیا اسلام کا مستقبل اس بات پر مبنی ہے کہ وہ مغرب کے بارے میں کیا رویہ اور کیا طرز عمل اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح سے مغرب کا مستقبل اس بات پر مبنی ہے کہ وہ دنیا اسلام کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ان دونوں کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کسی غلط تاثر کی بنیاد پر، کسی غلط نیت کی بنیاد پر یا کسی منفی جذبے کی بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کریں، اور غلط فیصلے کے نتیجے میں کروڑوں انسان اس فیصلے کے نتائج اور تضمنات کا شکار ہوں۔ اس لیے جتنا ہمارے لیے مغرب کو جاننا ضروری ہے، اتنا ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ مغرب کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہمارا اسٹیک مغرب کے مقابلے میں کم ہے، مغرب کا اسٹیک زیادہ ہے۔ مغرب کی جو چیزیں خطرے کا شکار ہیں دنیا اسلام سے تصادم کے نتیجے میں، وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت اس کے جو دنیا اسلام میں ہے۔ ہمارے پاس مادی چیزیں قربان کرنے کے لیے تھوڑی ہیں، روحانی چیزیں قربان نہیں ہوں گی الحمدللہ، وہ ان مادی تصادمات سے ماورا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس مادی تصادم کا شکار نہیں ہوگا۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مادی تصادم میں بھسم ہو سکتا ہے، اور پھر ایک طویل عرصے کے لیے وہ ایک ایسے دور میں پہنچ سکتے ہیں جہاں پہنچانے کا ہمیں دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں گہری فہم اور گہری بصیرت درکار ہے۔ جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ترتیب ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب، سورتوں کی ترتیب بھی، آیات کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائی۔ اس ترتیب میں کیا حکمتیں ہیں
اس پر بہت سے اہل علم طویل عرصے سے غور کرتے چلے آئے ہیں. مجھے بھی تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً سوچتا بھی ہوں. میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے، ممکن ہے غلط ہو، بزرگوں کے سامنے ہے غلط ہے تو اصلاح فرما دیں گے. میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی 2 صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جو طویل ترین صورتیں ہیں، تمہید یا فاتحہ کو نکال کر پہلی 2 صورتیں یہی ہیں. ان 2 صورتوں میں جن کو مفسرین نے ایک دوسرے کا جوڑا قرار دیا ہے، حدیث میں جن کو زہراوین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، دونوں کا ایک نام رکھا گیا ہے، دونوں کو جوڑا قرار دیا گیا ہے، ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں تو ایک بات نمایاں طور پہ سامنے آتی ہے کہ پوری سورہ بقرہ یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ پر تبصرہ ہے، اور پوری آل عمران نصارہ و مسیحیوں پر تبصرہ ہے. سورہ بقرہ میں عیسائیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے، سورہ آل عمران میں یہودیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے. احکام جتنے ہیں سورہ بقرہ میں دیے گئے ہیں، اخلاقی ہدایات سورہ آل عمران میں دی گئی. جن مسائل کی وجہ سے یہودی گمراہیوں کا شکار ہوئے، ان مسائل کی یاد دہانی سورہ بقرہ میں ہے. جن معاملات کی وجہ سے عیسائی گمراہیوں کا شکار ہوئے، ان معاملات کی یاد دہانی سورہ آل عمران میں ہے. میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا انٹرنیشنل انکاؤنٹر، دنیا اسلام جو امت مسلمہ پر مشتمل ہے، ایک بین الاقوامی کردار رکھتی ہے. اس کا ایک بین الاقوامی رول ہے، اس کو ایک بین الانسانی ذمہ داری دی گئی ہے. اس کی ذمہ داری علاقائی یا محلی یا لوکل نہیں ہے، یہ پان اسلامک اور یونیورسل ذمہ داری ہے. اس یونیورسل ذمہ داری میں اس کا انکاؤنٹر پوری 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. کفار مکہ سے چند سال رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا. 8-7 سال کفار مکہ سے انکاؤنٹر ہوا، اس کے بعد کفار مکہ مٹ گئے. آتش پرستوں سے چند عشرے جاری رہا، اس کے بعد آتش پرست مٹ گئے. بدھسٹوں سے ہندوستان کے علاقے تک محدود رہا، زرتشتیوں سے تھوڑا سا رہا. جتنی بھی اقوام نزول قرآن کے بعد پائی جاتی تھیں، ان سب سے مسلمانوں کا واسطہ پڑا، سابقہ پیش آیا، جنگ بھی ہوئی، لیکن یا تو وہ علاقے تک محدود تھی یا چند سالوں تک محدود تھی. اس کے بعد وہ قومیں ختم ہو گئیں. 2 قومیں ایسی ہیں جن سے واسطہ آج تک مسلمانوں کو پڑ رہا ہے اور آئندہ ایک طویل عرصے تک جاری رہے گا. بظاہر قرائن یہی معلوم ہوتے ہیں، وہ ہیں یہودی اور عیسائی. گویا مسلمانوں کو اپنا بین الانسانی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لیے جن 2 قوموں سے سب سے زیادہ واسطہ پیش آنا تھا، یہودی اور عیسائی، ان 2 قوموں سے انکاؤنٹر کے لیے تیار کرنا، یہ ان 2 صورتوں کا مقصد معلوم ہوتا ہے. مسلمان یہ سمجھ لیں کہ یہودیوں کے عقائد کیا ہیں، ان کی تاریخ کن مراحل سے گزری ہے، ان میں تحریفات کن کن راستوں سے آئیں، ان میں خرابیاں کیسے کیسے پیدا ہوئیں. جب تک مسلمان ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے، وہ یہودیوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. جب تک عیسائیوں کی گمراہیوں سے واقف نہ ہوں، عیسائیوں میں انحرافات کہاں سے آئے اور کیسے آئے، کیوں آئے، اس وقت تک عیسائیوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہودی پہلے ہیں، اس لیے یہودیوں پر تبصرہ پہلے ہے، عیسائی ہسٹوریکلی بعد میں ہیں، ان پر تبصرہ بعد میں ہے. اس سے میں یہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے رول میں، امت مسلمہ کے عالمگیر کردار میں یہ بات ان بلٹ موجود ہے، اس میں بنیادی طور پر شامل ہے کہ ان کا یہودیوں اور عیسائیوں سے واسطہ رہے گا، مقابلے کی نوعیت پیش آتی رہے گی، ان سے مصادمہ رہے گا، اور اس مصادمے کے لیے مسلمانوں کو یہ 2 صورتیں تیار کر رہی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے یہودیوں سے مسلمانوں کا انکاؤنٹر رہا، عیسائیوں سے انکاؤنٹر رہا. جس کو ہم آج مغرب کہتے ہیں، اس سے مسلمانوں کا رابطہ اور انکاؤنٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک ہرقل کو بھیجا. ہرقل ایسٹرن رومن امپائر کا فرما روا تھا. ایسٹرن رومن امپائر یورپ کے 1/3 علاقے پر حکمراں تھی.
اور اگر بعض سیرت نگاروں کی رائے درست ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسٹرن رومن امپائر کے نمائندوں کو بھی نام مبارک سے نوازا. پھر ویسٹرن رومن امپائر اور ایسٹرن رومن امپائر کے جو مقامی حکمران تھے، لوکل ویسلز تھے، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک بھیجے. نجاشی کون تھا؟ یہ ویسٹرن رومن امپائر کا نمائندہ تھا، ویسٹرن رومن امپائر کے چرچ کا پیرو تھا، اور جن جن لوگوں کو نام مبارک بھیجے گئے وہ انہی کے نمائندے تھے. اس کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں براہ راست تصادم شروع ہوا، بعد میں تابعین کے زمانے میں ہوتا رہا، تبا تابعین کے زمانے میں ہوا، صلیبی جنگوں کے زمانے میں ہوا. صلیبی جنگوں کے بعد ایک طویل عرصے تک اسپین میں رہا، جنوبی یورپ کے ذریعے ہوا، پھر استعمار اور ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے ذریعے ہوا. اس کے بعد آج کل پچھلے 100 سال سے 50 سال سے جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. گویا اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں کا واسطہ اور رابطہ روز اول سے ہے، مکہ مکرمہ کے دور سے. مکہ مکرمہ کے ابتدائی ایام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا واسطہ یہودیوں اور عیسائیوں سے رہا ہے. اور وقتاً فوقتاً قرآن پاک میں ایسی آیات اور ہدایات نازل ہوتی رہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا جائے. آج ہمیں جس صورتحال سے واسطہ ہے وہ ایک ایسی تہذیبی روایت سے تصادم یا انکاؤنٹر ہے، سابقہ ہے، جو محض ایک سیاسی طاقت نہیں ہے، وہ ایک تہذیب ہے. اس تہذیب میں انتہائی متضاد عناصر جمع ہیں. اس میں یونانیوں کی روایات بھی جمع ہیں، یونانیوں کی عقلیات سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس میں رومنز کی انسٹیٹیوشنلائزیشن بھی شامل ہے، رومن قانون بھی شامل ہے، رومن دساتیر شامل ہیں، رومن حکومتیں شامل ہیں، رومن حکومتوں کے ادارے شامل ہیں. وہ پورا ان کی یادداشتوں میں، ان کے ایتھوس میں شامل ہے. اسی طرح سے عیسائیت جب سے یورپ میں آئی ہے اور جن جن مدارس سے اور نشیب و فراز سے گزری ہے وہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے. ہمارے یہاں بہت سے حضرات جو سادہ لوحی سے مغرب کا مطالعہ کرتے ہیں، جو مغرب کے ظاہری دعووں سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے مذہب کو بینش کر دیا، مذہب کو گھر سے نکال دیا. مغرب نے مذہب کو ایک خاص ایریا سے نکالا ہے، گھر سے نہیں نکالا. مغرب کی ہر چیز عیسائی تہذیب و تمدن، عیسائی روایات اور عیسائی تعصبات پر مبنی ہے. پچھلے 400 سال سے جس انٹرنیشنل لا کی وہ پیروی کر رہے ہیں، ان کا جو انٹرنیشنل لا ہے، بین الاقوامی قانون ہے، جس پر آج بھی پوری دنیا کے نظام کو وہ چلا رہے ہیں، وہ عیسائی عقائد اور عیسائی اخلاق کی بنیاد پر. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، مغربی مصنفین نے کہی ہے کہ ہمارے بین الاقوامی قانون کی اساس عیسائی اخلاق اور عیسائی عقائد پر. اور ایک طویل زمانہ تھا کہ بین الاقوامی قانون کی تعریف ہی یہ تھی کہ بین الاقوامی قانون وہ ہے جو متمدن عیسائی مملکتوں کے درمیان تعلقات کو منضبط کرتا ہو. یورپ کی متمدن عیسائی مملکتوں کے درمیان تعلقات کو منضبط کرنے کے لیے جو ضابطہ انہوں نے مرتب کیا تھا وہ انٹرنیشنل لا کہلاتا تھا. چنانچہ سلطنت عثمانیہ جو مشرقی یورپ کے بڑے حصے پر حاکم تھی، جس کے حکمرانوں نے سلطان بایزید نے ایک زمانے میں ویانا کا محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ سلطنت عثمانیہ بین الاقوامی قانون کے تحت تسلیم نہیں کی جاتی تھی. اس کو بہت آخر میں 1856 میں تسلیم کیا گیا کہ وہ بھی بین الاقوامی قانون کے تحت ایک ریاست ہے اور ریاست ہونے کے حقوق اور پریولیجز استعمال کر سکتی ہے. یہی صورتحال آج بھی چلی آ رہی ہے. آج بھی ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بین الاقوامی قانون جن جن مآخذ سے اپنے قواعد اخذ کرتا ہے ان میں عیسائی روایات، عیسائی مذہب اور عیسائی اخلاق کے قواعد شامل ہیں. لہٰذا عیسائیت کو مغرب سے الگ نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں عیسائیت کا فروغ اور مغربی استعمار کے مفادات یہ دونوں یکجا کام کرتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے شام کے ایک بڑے صاحب علم بزرگ تھے ڈاکٹر عمر فروخ.
انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی التبشیر والاستعمار، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مغربی استعمار اور عیسائی مشنریز یہ دونوں کس طرح مل کے کام کرتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ جب مجھے پہلی مرتبہ افریقہ کے بعض ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں افریقی باشندوں سے یہ جملہ بارہا سننے کو ملا کہ جب انگریز یا گورا ہمارے ملک میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، ہمارے ہاتھ میں زمین تھی۔ جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس کے ہاتھ میں زمین تھی اور ہمارے ہاتھ میں کتاب تھی۔ یعنی بائبل لے کر داخل ہوا اور بائبل افریقیوں کو دے دی اور زمین اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ پالیسی کا ایک حصہ ہے، ایک پروگرام ہے۔ یہ کہنا کہ مغربی دنیا سیکولر ہے اس لیے اس کو مذہبی مفادات سے دلچسپی نہیں ہے، یہ بیوقوفی اور سادہ لوحی ہے۔ مغربی دنیا کو پوری دنیا میں عیسائی مفادات سے دلچسپی ہے۔ عیسائی مفادات کو فروغ دینے میں ان کی ساری حکومتیں یک آواز اور یک ہاتھ ہیں، اور دنیا اسلام میں عیسائیت کو فروغ دینا یہ مغربی ریاستوں کا ایک طے شدہ ایجنڈا ہے۔ دنیا اسلام میں عیسائیت کی آبادی میں اضافہ کرنا اور پھر ان عیسائی آبادیوں کے لیے دنیا اسلام میں سے الگ ریاستیں کاٹنا اور تقسیم کرنا، یہ بھی ان کے پروگرام میں شامل ہے۔ اگر دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہو اور فار ایسٹ کا نقشہ ذرا نظر سے دوڑائیں تو انڈونیشیا کے جزائر اور ملیشیا کے جزائر کے درمیان ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جو جزیرہ بورنیو کہلاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ جو انڈونیشیا میں شامل ہے وہ بورنیو کہلاتا ہے، ایک حصہ ملیشیا میں شامل ہے جس میں دو ریاستیں ہیں، صبا اور سراوک، اور تیسری ایک چھوٹی سی ریاست ہے برونائی جس کی آبادی 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ ہے، جس کو الگ ملک قرار دے رکھا ہے۔ یہ علاقہ وہ ہے جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اور فار ایسٹ میں اس سے زیادہ تیل کی دولت کہیں نہیں پائی جاتی۔ تیل کی دولت کے علاوہ یہ غیر معمولی منرل سے مالا مال ہے۔ آج سے 50 سال پہلے مغربی دنیا نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اس علاقے کو ایک عیسائی سلطنت میں، ایک کرسچن امپائر میں تبدیل کرنا ہے۔ چنانچہ بڑی بڑی مغربی ریاستیں مل کر وہاں عیسائیت کی تبلیغ کا کام کر رہی ہیں۔ عیسائیوں نے اس علاقے کو جو بیشتر بنجر زمین پر مشتمل تھا خریدا وہاں کے مقامی باشندوں سے۔ مقامی باشندوں نے پیسے کے لالچ میں اپنی زمینیں بیچی، انہوں نے وہاں اس کو آباد کیا، ڈیم بنائے، ایئرپورٹ بنائے، اسپتال بنائے، اسکول بنائے، قرب و جوار سے آبادی کو لا کے وہاں آباد کیا۔ اور آبادی کی شرط یہ ہے کہ جو عیسائی مذہب قبول کرے گا اس کو یہاں زمین ملے گی، اس کو یہاں اسکول میں داخلے ملیں گے، اس کا مفت علاج ہوگا۔ اور آہستہ آہستہ انڈونیشیا کے اس علاقے میں، اس صوبے میں عیسائی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سن 1976 میں ویٹیکن میں یہ طے کیا گیا تھا انٹرنیشنل کونسل آف چرچز میں کہ 20ویں صدی کے اواخر تک اس کو کرسچن میجورٹی کا علاقہ بنا دیا جائے گا اور 21ویں صدی کے آغاز میں اس کو ایک آزاد ملک بنا دیا جائے گا۔ الحمدللہ یہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن عیسائیت کی تبلیغ وہاں زور شور سے جاری ہے۔ انڈونیشیا میں جو افراتفری ہوتی ہے یا ایسٹرن تیمور کو جو الگ کیا گیا، یہ محض اتفاقیہ واقعات نہیں ہیں، یہ ایک بڑی لانگ ٹرم اور گرینڈ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے سوڈان میں جو ہو رہا ہے، سوڈان کے جنوب میں عیسائی آبادی میں اضافہ کرنا مقصود ہے۔ عیسائی آبادی میں جب اضافہ ہو جائے گا تو سوڈان کے جنوب میں ایک نیا اسرائیل بنانا مقصود ہے۔ اگر دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغرب کی تجارت کا بڑا حصہ نہر سویز سے گزرتا ہے، اور نہر سویز پر اسرائیل آ کے بیٹھ گیا ہے، لہٰذا نہر سویز اب نسبتاً سیف ہے۔ لیکن جو سامان وہاں سے گزرتا ہے باب المندب سے گزرتا ہے، اور باب المندب پر 100% مسلمان آبادی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ باب المندب پر ایک ایسی آبادی ہو، ایک ایسا ملک ہو جو 100% مغربی طاقتوں کے لیے قابل بھروسہ ہو۔ اس لیے جنوبی سوڈان میں عیسائی آبادی پیدا کر کے وہاں ایک عیسائی مملکت بنانا مقصود ہے۔ ایک نیا اسرائیل صومالیہ میں اور ایریٹریا میں بنانا مقصود ہے۔ اسی لیے صومالیہ میں ہنگامے ہو رہے ہیں، اسی لیے صومالیہ میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی لیے صومالیہ میں امریکن انٹرسٹ ہے، اور ہمارے بیوقوف حکمراں بغیر سوچے سمجھے اپنی فوجیں صومالیہ میں قیام امن کے لیے بھیج رہے ہیں، گویا قیام امن ان کا مقصود ہے۔ بدامنی کس نے پیدا کی تھی؟ بدامنی کیوں قائم ہوئی تھی؟ اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔
جب گورے کا ہدایت آتی ہے کہ قیام امن کے لیے فلاں جگہ فوج بھیجو تو تیمور میں بھی چلی جاتی ہے اور صومالیہ میں بھی چلی جاتی ہے اور ایرٹریا میں بھی چلی جاتی ہے. دنیا اسلام کے سپاہیوں کے ذریعے، دنیا اسلام کی بندوقوں کے ذریعے، دنیا اسلام کے مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جائیں اور ان کی گردنیں کاٹ کر عیسائی اور مسیحی ریاستیں قائم کی جائیں. یہ ان کی پالیسی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ضمناً میں نے عرض کی کہ یہ ان کے عزائم دنیا اسلام کے بارے میں ہے. اس لیے عیسائی عقائد اس کا ایک لازمی حصہ ہے، ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے. پھر گزشتہ 300-350 سال سے جب سے یہ کالونائزیشن کا دور شروع ہوا ہے، کالونائزیشن شروع کیسے ہوئی؟ کالونائزیشن شروع اس طرح ہوئی کہ جب انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہوا، وسیع پیمانے پر صنعتی ترقی ہوئی، تو ایک مزدور جتنی پیداوار ایک مہینے میں کرتا تھا اتنی پیداوار ایک مزدور 1 گھنٹے میں کرنے لگا. اس پیداوار کو فروخت کہاں کیا جائے، اس کو بیچا کہاں جائے؟ اس کے لیے منڈیوں کی تلاش درکار تھی. منڈیوں کی تلاش کے لیے نکلے تو افریقہ ایک آسان منڈی تھی. افریقہ کو غلام بنایا. دی روٹس اگر آپ نے فلم دیکھی ہو، بزرگ بیٹھے ہیں شاید فلمیں نہ دیکھتے ہو، میں نے بھی نہیں دیکھی لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک روٹس کے نام سے فلم ہے، لیکن ایک کتاب ضرور ہے، وہ ضرور پڑھیے گا، انگریزی میں ہے دی روٹس. اس پر مبنی فلم بھی بنائی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ممالک نے افریقیوں کو کیسے غلام بنایا اور کس طرح کے مظالم کے نتیجے میں افریقہ کا مسلم بر اعظم غلام ہوا. ایشیا کا معاملہ ذرا مشکل تھا. ایشیا میں متمدن ریاستیں تھیں، مغل سلطنت تھی اور سلطنت ایران تھی، سلطنت ترکی تھی. یہاں آسان نہیں تھا، اس میں وقت لگا. افریقہ پر قبضہ آسان تھا، جلدی ہو گیا. ایشیا پر قبضے میں وقت لگا، اس کے لیے بہت طویل راستہ اختیار کرنا پڑا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے بڑھتا ہوں. یہ سب واقعات ذہن میں رکھنے چاہیے. تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے. فرد اگر اپنا حافظہ بھول جائے تو اس کا مقام پاگل خانہ ہوتا ہے. اگر قوم اپنا حافظہ بھول جائے تو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے وہ آپ خود اندازہ کر لیں. اسی لیے میں کبھی کبھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک کامیاب حکمران کے لیے ماہر معاشیات ہونا ضروری نہیں، کامیاب حکمران کے لیے ماہر قانون ہونا بھی ضروری نہیں، کامیاب حکمران کے لیے کسی اور فن کا ماہر ہونا بھی ضروری نہیں. اس لیے ہر فن کے ماہرین مل جائیں گے، لیکن کامیاب حکمران کو تاریخ نہ ہونا ضروری ہے. تاریخ کا سینس ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ قوم کا حافظہ ہے. اگر حکمران تاریخ کی سینس نہ رکھتا ہو تو وہ کامیاب حکمران نہیں ہو سکتا، وہ ناکام حکمران ہوگا. جب انگریز سب سے پہلے بنگال پر قابض ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی فیکٹریوں کے بنائے ہوئے کپڑے ہندوستان میں نہیں چل سکتے، اس لیے کہ بنگال کی اور ڈھاکے کی ململ پوری دنیا میں جا رہی تھی اور اس میں نفاست کا معیار یہ تھا کہ ململ کا پورا تھان ایک انگلی کی انگوٹھی کے اندر سے نکل جائے. کر دی ان کے انگوٹھے گنڈاسے سے کاٹ کے الگ کر دیے تاکہ آئندہ بھی کوئی کھڈی نہ لگا سکے اور ململ نہ بنا سکے. چنانچہ وہ دن اور آج کا دن ڈھاکے میں پھر وہ ململ نہیں بن سکی. یہ ایک مثال ہے کہ کیسے یہاں کی مقامی انڈسٹری ختم ہوئی اور کیسے ان کی انڈسٹری کو رواج ہوا. جب انگریز ہندوستان میں ابھی آ رہے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی. 1830 یا 32 کے قریب ایک سروے کیا گیا یہاں کی تعلیمی صورتحال کا. اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں، اور پنجاب ایک دور دراز علاقہ تھا اس زمانے میں، سیٹ آف دی گورنمنٹ سے دور تھا. سیٹ آف دی گورنمنٹ تو دہلی تھی، تہذیب و تمدن کا مرکز یا دہلی تھا یا لکھنؤ تھا یا لاہور تھا کسی حد تک. پنجاب کے دور افتادہ علاقے تھے. پنجاب میں مسلمانوں میں تعلیم کا ریشو 100% تھا. 100% لٹریسی تھی پنجاب میں 1832 میں مسلمانوں میں، اور بحیثیت مجموعی 84% تھی. 84% لٹریسی تھی بحیثیت مجموعی اور مسلمانوں میں 100% تھی. جب انگریز 1947 میں ہندوستان سے گیا تو پنجاب میں مسلمانوں میں لٹریسی کا ریشو 4% تھا. 100 کو 4 پہ لے آئے اور چھوڑ کے چلے گئے. یہ ہے اس دعوے کی حقیقت جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام تھا، ایک سویلائزنگ رول تھا انگریز کا. آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز نے ہمیں سویلائز کر دیا. یہ سویلائز کیا جو آپ کے سامنے ہے کہ 100% آبادی کو جو لٹریٹ تھی 4% لٹریسی کی سطح پہ لے آئے، اس کے بعد چلے گئے. آج ہم ابھی تک 50 سے اوپر بھی نہیں جا سکے.
اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ محض ایک اتفاق تھا یا مسلمانوں کی کمزوری کے اثرات تھے، مسلمانوں کی کمزوریاں تھیں، پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں، لیکن ایک گرینڈ اسٹریٹجی بھی تھی، یہ دونوں چیزیں مل کر یہ نتیجہ نکلا۔ وہ یہاں آئے تھے اپنے معاشی مفادات کے لیے، شروع میں تجارت کے لیے آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر آئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں حکومت کرنے یا یہاں کا نظام بہتر بنانے یا یہاں لوگوں کو سویلائز کرنے نہیں آئی تھی، وہ یہاں سے نفع کمانے آئی تھی۔ یہ اس کا ایک تجارتی کنسرن تھا، اٹ واز اے کمرشل انٹرپرائز۔ کمرشل انٹرپرائز کو جیسے چلایا جاتا ہے وہ چلانے کے لیے آئے تھے، چنانچہ کمرشل انٹرپرائز کے طور پر وہ ہندوستان کو چلاتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مزید نہیں رہ سکتے تو یہاں سے چلے گئے۔ اس بات کو یقینی بنا کے گئے کہ جو ان کے معاشی مفادات ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں اور ان میں کوئی حرف نہ آئے۔ ایک چھوٹی سی مثالیں میرے ذہن میں بے شمار ہیں، اس لیے میں زیادہ مثالوں میں نہیں جاؤں گا۔ پاکستان ایک زمانے میں اسپین اور اٹلی سے تیل منگوایا کرتا تھا، یہ جو کوکنگ آئل ہوتا ہے اس کا بڑا حصہ اسپین اور اٹلی سے آیا کرتا تھا۔ میرے ایک انتہائی عزیز اور مخلص دوست تھے، میں نے ان سے زیادہ مخلص انسان دنیا اسلام میں بہت کم دیکھے۔ یہ مراکش کے رہنے والے تھے، ڈاکٹر علی منتصر قطانی، ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث شیخ منتصر قطانی کے صاحبزادے تھے، سائنٹسٹ تھے، اور OIC کا جو ادارہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا خود براہ راست، انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے یہ کہا کہ آپ اپنے تیل کا بیشتر حصہ اٹلی اور اسپین سے منگواتے ہیں، حالانکہ اس سے اچھا تیل کوکنگ آئل، اس سے سستا تیل ملیشیا میں پیدا ہوتا ہے، تو اگر آپ ملیشیا سے منگوائیں تو مسلمانوں کی جو انٹرنل تجارت ہے، اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسلمانوں کی جو انٹرنل تجارت آپس میں دنیا اسلام کی ہے وہ ٹوٹل بین الاقوامی تجارت کا 8% ہے، 08۔ دنیا اسلام کی 92% تجارت مغربی دنیا سے ہوتی ہے اور 8% تجارت آپس میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس 8% میں کم از کم 9% ہو جائے گی، یہ 10% ہو جائے گی اگر آپ تیل وہاں سے منگوانا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے حکم دیا کہ اگلے سال سے تیل کوکنگ آئل ملیشیا سے منگوایا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں ٹینشن رہتی ہے، بیانات سے اسی کا اظہار ہوتا رہتا ہے، یہ ٹینشن حقیقی ہے یا فرضی ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ اس ٹینشن کی نوعیت کیا ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ طے کیا تو صدر ریگن نے انہیں فون کیا، امریکہ کے صدر نے، اور انہیں کہا کہ آپ یہ منسوخ کر دیں یہ سودا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم جو آپ کا F-16 کا سودا ہے منسوخ کر دیں گے اور آپ کی رقم ضبط کر لیں گے۔ اس وقت تک انہوں نے ضبط نہیں کیا تھا، چنانچہ انہوں نے گھبرا کر یا کسی وجہ سے کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، مصلحت جو بھی ہو وہ بہتر جانتے ہوں کہ انہوں نے سودا منسوخ کر دیا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا مغرب میں کتنی یکجہتی ہے، ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا اسلام میں کتنی یکجہتی ہے۔ جتنی یکجہتی مغرب کے متحارب ممالک کے درمیان پائی جاتی ہے، اس کا 1/1000 یکجہتی بھی دنیا اسلام کے ممالک میں نہیں، 1/1000 بھی نہیں ہے۔ یہ میں ذاتی معلومات اور مشاہدات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں۔ کیوں ایسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے کچھ اسباب جو میرے ذہن میں بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ صورتحال ہے جس کو ہم مغرب کہتے ہیں۔ مغرب سے ہمارا انکاؤنٹر ایک سلسلے سے گزر رہا ہے، اس میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، یہ فراز کم آتے ہیں، نشیب زیادہ آ رہے ہیں۔ اب جو آئندہ نشیب آنے والے معلوم ہوتے ہیں وہ نشیب سے زیادہ گہری کھائی معلوم ہوتی ہے، اس کو نشیب کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو، وہ ایک گہری کھائی ہے۔ ابھی تک صورت یہ تھی کہ دنیا اسلام میں استعماری ایجنڈا تھا، حکومتیں مغرب کے اشاروں پر چلتی تھیں، حکومتوں میں جو لوگ کار فرما تھے ان کی خاصی بڑی تعداد وہ ہے جو مغرب کے ذہن سے سوچتی ہے، مغرب کے مفادات کی تکمیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو تیار رہتی ہے، اور ان کے مفادات کی تکمیل کا سامان خود بخود ہوتا رہتا ہے، ان کو مفادات بھی ملتے رہتے ہیں۔